रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं प्रोफेसर हकीम सुबहानल्लाह इंचार्ज शोबे अदवियासाजी सरहद यूनानी तिब्बिया मेडिकल कॉलेज मर्रान और खादिम मोमिन खान दवाखाना इस्लामाबाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो मैं अपने प्रोडक्ट अक्सर गुर्दा के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने इसकी फीडबैक लगाई थी क्योंकि मेरे पास इसकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी फीडबैक आ रही है, तो मैंने इसकी कुछ फीडबैक लगाई थी जिसके बारे में आप लोगों के सवाल आ रहे थे। और मेरे पास आज दिन में बहुत सारी कॉलें आ गई। एक तो रोज़ा भी था और फिर ज़्यादा डिटेल, लेकिन बहरहाल जितना मुझसे हो सकता था मैंने लोगों को जवाब दे दिए और उनको मैंने समझा दिया। लेकिन मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं दोबारा एक वीडियो, हालांकि इसके बारे में कई बार वीडियोस डाल चुका हूँ, अक्सर गुर्दे के बारे में मैं कई बार वीडियोस डाल चुका हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं दोबारा इसके बारे में वीडियो डालूं और आप लोगों को उसके बारे में बता दूं। अक्सर गुर्दे की मेरे पास इसकी बहुत ज़्यादा फीडबैक आ रही है और माशाल्लाह बहुत से लोग इससे ठीक हो रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और फीडबैक इतनी है कि यानी अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कैमरे के सामने नहीं आते, वो नहीं चाहते कि हमारी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे आ जाए, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर बंदा ऐसा नहीं होता ना। कुछ कहते हैं कि हमारी वीडियो यानी वो नहीं चाहते कि हमारी वीडियो आ जाए, तो इसी वजह से जो लोग अपनी मर्जी से फीडबैक देना चाहते हैं तो उनकी तो फीडबैक मैं डाल लेता हूँ, उनसे पूछ के कि भाई आपकी वीडियो में डाल लूँ, तो जो इजाज़त दे देता है तो उनके वीडियोस में डाल देता हूँ। अच्छा, इसके बारे में आपको ये बता दूँ कि ये जो अक्सर गुर्दा है, मेरे पास बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं, किसी का यूरिक एटिनिन का मसला होता है, किसी का GFR कम होता है, ज़्यादातर जो आ रहे हैं तो उनके डायलिसिस हो रहे हैं, डायलिसिस वाले पेशेंट। तो उनको मैं ये कहता हूँ कि भाई इस तरह करें। बाज़ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि हम डायलिसिस कराएं या ना कराएं, हमें तो डॉक्टर ने डायलिसिस का बताया हुआ है। तो उनको मैं कहता हूं कि भाई मैं आपको डायलिसिस से नहीं रोकता, मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप अंग्रेजी दवाई छोड़ दें और मेरी दवाई इस्तेमाल करें, नहीं भाई। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप होम्योपैथिक से अगर कोई इलाज करा रहे हैं तो वो छोड़ दें मेरा इलाज शुरू करें, नहीं, मैं ऐसे भी नहीं कहता। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबको ये कहता हूं कि भाई आप किसी डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, किसी होम्योपैथ से इलाज कर रहे हैं, किसी हकीम साहब से इलाज करा रहे हैं, किसी दम वाले से इलाज करा रहे हैं, कोई भी आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपनी वो दवाई न छोड़ें, आप वो अपनी दवाई जारी रखें। साथ में आप ये जो अरक है 4 बोतल मैं दे देता हूं 1 महीने के लिए। उनको मैं ये कहता हूं कि आप इस तरह करें कि ये 4 बोतल अरक, ये जो ना, ये आप आधा कप सुबह और आधा कप शाम को इस्तेमाल करें। तरीके इस्तेमाल इसका बिल्कुल सिंपल है। ये आपने बोतल ले लिया आधा कप आपने, वालेकुम अस्सलाम जनाब, आधा कप आप सुबह ले लें, आधा कप शाम को ले लें। पिछले दिनों मेरे पास वो एक बच्चा जो आता है जिसकी मैंने वीडियो डाली है, ये बेचारा, ये 17 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो इसके भी हफ्ते में 2 डायलिसिस होते हैं। इसको छोटा पेशाब नहीं आ रहा था, अब उसका छोटा पेशाब आना शुरू हो गया है। बहुत से ऐसे लोग, इससे पहले एक भाई मेरे पास आए थे, उनको छोटा पेशाब बिल्कुल ही बंद था, बिल्कुल नहीं, कहते कि कतरा कतरा कभी आ जाता तो आ जाते वरना नहीं आता। उनकी फीडबैक ये थी कि वो कहते हैं कि अभी गंदा पेशाब आना शुरू हो गया है, कहते हैं कि पेशाब आना शुरू हो गया है लेकिन बहुत गंदा होता है, जैसे कीचड़ होता है, कीचड़ नहीं होता ऐसे कहते कि होता है। तो उसमें फिर यह होता है कि उनको मैंने बताया कि अभी जितनी भी ये गंदगी है वो निकल रही है। सर आप खैर कल इंशाल्लाह राब्ता कर लें, एडवोकेट राना आतिफ इकबाल साहब, कल 10 बजे के बाद आप राब्ता कर लें। मेरी कोशिश होती है कि ईद से पहले, वैसे तो मैं जुम्मे वाले दिन बैठता हूँ ना, सिर्फ जुम्मे होते हैं, लेकिन अभी चूंकि छुट्टियां हैं और लोगों को ज़रूरत है, आगे फिर ईद की छुट्टियां भी आ रही है, तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो मुझसे सुबह 10 बजे के बाद राब्ता कर सकते हैं। मैं उनके लिए दवाखाना खोल के उनको ये दे दूंगा, मेरे पास पड़े हुए हैं। अच्छा, तो
جن کے ہفتے میں 2 مرتبہ ڈائلیسس ہوتے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کے ڈائلیسس 1 پہ آ گئے ہفتے میں. جن کو یورین نہیں آ رہا تھا, چھوٹا پیشاب نہیں آ رہا تھا یا قطر قطر آ رہا تھا, ان کا یورین آنا شروع ہو گیا ہے اس سے. کچھ لوگوں کو یورین کے فلو میں مسئلہ ہوتا تھا تو ان کے یورین کا فلو جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. یعنی فیڈ بیک اس کی اتنی بہترین آ رہی ہے کہ میں اب مجبور ہو گیا ہوں کہ میں اس کو اور بناؤں. اچھا, یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صرف مجھ سے ہی یہ منگائیں, اس کا میں نے نسخہ بتایا ہوا ہے. اگر آپ یا آپ کے علاقے کے کسی حکیم صاحب سے یہ عرق تیار کرا سکتے ہیں تو اس میں دیکھیں 6 چیزیں ہیں. بکڑا ہے, پنرنوا کی جڑیں ہیں, مکو ہے, کاسنی ہے, بادیان ہے یعنی سونف, اور گلاب. اگر آپ نے اپنا یہ تیار کرنا ہے تو آپ نے یہ ساری چیزیں برابر وزن لے لینی ہے. 1 کلو آپ نے یہ چیزیں جو آپ کو میں نے بتائی یہ لے لی, تو اگر اس کا آپ عرق نکالنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ 8 بوتل عرق نکالیں, یہی کام کرے گا. بلکہ جو آپ اپنے ہاتھ سے اگر وہ تیار کریں گے تو اپنے ہاتھ سے جو آپ تیار کریں گے تو وہ میرے والے سے بھی زیادہ بہتر کام کرے گا. اچھا, یا تو اگر میں نے اس کا نسخہ چھپایا ہوتا کہ میں نے کہا کہ نہیں بھائی میں کسی کو نہیں بتاتا, آپ آئیں گے اور مجھ سے ہی لیں گے, تو پھر تو آپ لوگ مجھے الزام دے سکتے تھے. کہ بھائی یہ نسخہ چھپا رہا ہے, بتاتا نہیں ہے. میں تو بتاتا ہوں, میں نے بتا دیا ہے. یہی 6 چیزیں ہیں اس میں, انہی کا عرق ہے, ہم خود تیار کرتے ہیں, نکالتے ہیں. تو اگر آپ نکال سکتے ہیں یا آپ کے علاقے کے کوئی حکیم صاحب آپ کو تیار کر کے دے سکتے تو آپ ان سے لے لیں. دوسری بات ہے کہ آپ اگر عرق تیار نہیں کر سکتے تو یہی 6 چیزیں آپ برابر وزن لے لیں, اس میں سے آپ اس کا کعوہ بنا کے پیا کریں. لیکن کعوے سے زیادہ آپ کو یہ عرق کام کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر کچھ لوگ کہتے ہیں ڈیلیوری کا پوچھتے ہیں. تو ڈیلیوری بھائی ہم نہیں کر سکتے. ایک تو میرے پاس اتنی چیزیں ہوتی نہیں ہے کہ میں ڈیلیوری کروں. میرے پاس بڑی مشکل سے دواخانے پہ جو آنے والے مریض ہوتے صرف ان کے لیے پورا ہو جاتا ہے بڑی مشکل سے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی کوریئر والے یہ لیکوڈ لیتے بھی نہیں. اب کوئی بندے کہتے ہیں آج کچھ لوگوں نے کال کی, بلکہ وہ تو ناراض ہو جاتے ہیں, ہم آپ کو پہلے پیسے بھیجتے ہیں. بھائی میں نے کہا پیسوں کی بات نہیں ہے, پیسے تو آپ نے ویسے بھی مجھے پہلے ہی بھیجنے ہوں گے, لیکن کوریئر والے بھی نہیں لیتے. دوسرا میرے پاس اتنی ہوتی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کسی گاڑی والے کو دے دیں. بھائی اب میں ادھر اڈوں پہ پھرتا رہوں گا, یہ شاہپوروں میں بوتلیں ڈال کے ایک گاڑی کو, بھائی یہ کہاں کی گاڑی ہے, یہ کوئٹہ کی ہے, یہ کشمیر کی ہے, یہ راولا کوٹ کی ہے, یہ بھمبر کی ہے. اب میں اڈوں پہ جا کے تو گاڑی والوں کو بوتلیں دوں گا. یار کوئی اسٹیٹس ہوتا ہے میرے بھائیوں. جی بالکل ہے نا خان صاحبہ, بالکل آپ نے کہا تھا. تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ بھائی اب اگر آپ کراچی میں ہیں, میں اسلام آباد میں ہوں, تو اس میں میرا کوئی قصور تو نہیں ہے. اگر آپ کوئٹہ میں ہیں یا آپ کشمیر میں ہیں یا کے پی کے کسی دور دراز علاقوں میں ہیں, وعلیکم السلام سر طارق محمود صاحب دی گریٹ, تو اس میں میرا کوئی قصور تو نہیں ہے کہ بھئی آپ کہیں اور ہیں اور میں ادھر اسلام آباد میں ہوں. تو اسی وجہ سے ہمارے کسی پروڈکٹ کی آن لائن ڈیلیوری اسی وجہ سے نہیں ہے کہ ایک تو میرے پاس اتنی چیزیں ہوتی نہیں ہیں کہ میں سب کو پوری کر سکوں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ یعنی بڑی مشکل سے دواخانے پہ مریضوں کے لیے پورے ہو جائے. دوسرا یہ بات ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں کوریئر آفس جاؤں, پارسل کروں, پیک کروں اور میسج وغیرہ سنوں. تو جس نے کوئی پوچھنا ہوتا ہے وہ کال کر کے پوچھا کرے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں اور یہ بات اپنے الفاظ میں آپ لوگوں کو پہنچائیں کہ آپ کے ارد گرد اگر کوئی ڈائلیسس کے مریض ہیں, کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ڈائلیسس ہو رہے ہیں, تو ڈائلیسس والے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا پانی پینا جو ہے نا وہ بند ہوتا ہے. ڈائلیسس کے مریض یعنی جن کو پانی کی اجازت ہے کہ وہ پانی پی سکتے ہیں, تو وہ صرف وہ پانی پی سکتے ہیں کہ 4 جگ آپ نے پانی لینا ہے. کوئی بھی آپ کے گھر کا پانی ہوتا ہے, کوئی بور کا پانی ہے, کوئی ٹیوب ویل والا پانی ہے, کوئی نلکے والا پانی ہے, کوئی ہینڈ پمپ والا پانی ہے, کوئی کنویں والا پانی ہے, کوئی بھی پانی جو صاف ستھرا پینے والا پانی ہے, تو آپ نے اس پانی کو 4 جگ پانی کے لے کے سلور جگون بدو بورا واخلے سلور, ٹھیک ہے, 4 جگز آف واٹر
ड्रिंकिंग वाटर, उसको आपने आग के ऊपर उबालना है। किस बर्तन में? मिट्टी का बर्तन आपको मिल जाए, कोई घड़ा मिल जाए, कोई मंगी मिल जाए, कोई कटवे मिल जाए, तो उसमें अगर आप उबाले तो और भी अच्छा है। मिट्टी का बर्तन आपको अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप स्टेनलेस स्टील का कोई बर्तन है, पतीला है, पतीले, खानकी, कटवई, देचकी, कोई भी चीज हो, परात हो, क्या उसको कहते हैं, हांडी हो, कोई पतीला हो, देगची हो, कोई भी चीज हो, उसमें 4 जगह आपने पानी के डालने हैं। उसको इतना उबालना है कि एक जगह रह जाए। अब कुछ लोग फिर कहेंगे कि उस दिन एक भाई ने कहा कि हमारे पास तो इतना बड़ा बर्तन नहीं है कि 4 जगह उसमें आए। मैंने कहा खुदा के बंदे, 4 जगह अगर उसमें आपके पास 4 जगह वाला बर्तन नहीं है तो आप इस तरह करें कि 4 बोतल ले लें, 4 गिलास डाल दे, 1 गिलास रह जाए। उस पानी को फिर आपने ठंडा करना है। उसको फिर आपने, जो गुर्दे का मरीज, जो डायलिसिस का मरीज है, वो पानी वो पिएगा। वो पानी जब वो पिएगा तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो जब वो पानी पिएगा तो वो उसके जिस्म में डिपॉजिट नहीं होगा। जिस तरह एसाइटिस के मरीज होते हैं, उनके फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है, जोड़ों में पानी जमा हो जाता है, मुख्तलिफ जगहों पर जिस्म के जहां पर कमजोर जगह होती है वहां पर जमा हो जाता है, तो वहां पे जमा नहीं होगा वो पानी, और वो पानी डाइजेस्ट होगा, हजम होगा, और वो यूरिन बन के इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से निकलेगा। ठीक हो गया, वो पानी निकलेगा, यूरिन बन के अल्लाह के हुक्म से निकलेगा, वो रुकेगा नहीं। दूसरा, अगर किसी बंदे के जिस्म में पानी जमा हो गया हो, किसी के पेपरों में पानी जमा हो गया हो, जिस्म के किसी भी हिस्से में, जैसे आपको मैंने बताया कि एसाइटिस में पानी जमा हो जाता है जिस्म में, तो पानी अगर किसी के जिस्म में जमा हुआ हो तो इसमें जो पुनर्नवा है, पुनर्नवा, मैं इटसेट की बात नहीं कर रहा, इटसेट अलग चीज होती है, पुनर्नवा अलग चीज होती है। तो इस पुनर्नवा में अल्लाह ताला ने ऐसी खासियत रखी होती है कि जो जिस्म में फालतू पानी होता है, एक्स्ट्रा पानी होता है, जो फ्लूइड जमा हुआ होता है, उसको ये अल्लाह के हुक्म से यूरिन के रास्ते निकाल देता है। जिस जिस जगह पे जमा होते हैं यूरिन के रास्ते निकाल देता है उसको। तो जब आपका पानी जिस समय जमा नहीं होगा, निकलता जाएगा, छोटा पेशाब का फ्लो आपका बेहतर हो जाएगा, ईजीफार आपका ठीक हो जाएगा, गुर्दों का फंक्शन आपका ठीक हो जाएगा, टॉक्सिन्स जितने भी है, खराब मादे जितने भी है, वो आपके यूरिन के रास्ते, छोटे पेशाब के रास्ते निकलते जाएंगे। तो जब आप महीने बाद RFT अपना कराएंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट जो होता है छोटे पेशाब का, गुर्दों के मरीज जो करते हैं, वो जब आप कराएंगे तो आप अपने सामने जब रखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका ईजीएफआर जो है वो बढ़ गया है और यूरिया क्रिएटिनिन आपका नीचे हो गया। तो जब आपका यूरिया क्रिएटिनिन नीचे हो जाएगा तो फिर आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ट्राई करके देख लें, जो लोग डायलिसिस करा रहे हैं, जिनके जिस्म से पानी निकलता है, वो जो मैंने 4 जग वाला पानी ले, या 4 हिस्से, आप ये करके 4 हिस्से पानी ले ले, एक हिस्सा जब रह जाए, 3 हिस्से जल जाए, उस पानी को आप ठंडा करके पिए। फिर आप देखें, जब आपका अल्लाह ना करे वो होता हो, डायलिसिस होते हो, तो आप उसमें देखें तो जो पहले पानी निकलता था डायलिसिस में, उससे कम निकलेगा। तो जब कम निकलेगा फिर ऐसा वक्त आ जाएगा कि पानी बिल्कुल निकलेगा ही नहीं। तो जब पानी नहीं निकलेगा तो आप डायलिसिस कोई शौक से तो नहीं करा रहे हैं, तो फिर डायलिसिस आपके खत्म हो जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग कि जिनके हफ्ते में 2 मरतबा डायलिसिस होते थे या 3 मरतबा होते थे, उनके डायलिसिस कम हो गए अल्लाह के हुक्म से। बहुत से लोगों को ये ठीक हो गए। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, यह अल्लाह ताला की करम नवाजी है। शिफा मिन जानिबिल्लाह, शिफा अल्लाह ताला देता है, ठीक है। और बाकी परहेज, अक्सर लोग पूछते हैं कि परहेज क्या करें, तो परहेज वही जो आप डॉक्टर ने आपको जो परहेज बताए हुए हैं आप अपना वही परहेज रखें। मेरी तरफ से कोई खास इंस्ट्रक्शन नहीं है, मेरी तरफ से सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन है कि वो 4 जग वाला पानी, आज दिन को जितनी भी कालें आती हैं, जितने भी कालें आई हैं कि हम डायलिसिस करा रहे हैं, तो उनसे पहला सवाल मेरा ये होता था कि आप पानी कौन सा पी रहे हैं। 4 जग वाला पानी लोगों को बता बता के आज मेरा मुंह खुश्क हो गया। इतने आज जितनी भी कालें आई सबको मैंने ये चीजें बता दी है। बाकी शिफाला की तरफ से ये 4 बोतलें, एक बोतल 500 रुपए की है, 1 महीने के लिए 4 बोतलें होती है।
اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مزید ہم جلدی ٹھیک ہو جائیں, ہمارے یوریا کریٹینائن جلدی سے نارمل پہ ہو جائے, تو پھر آپ اس طرح کریں کہ آپ صبح شام تو یہ پئیں گے, ایک بوتل ختم ہو جائے, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی. تو ایک تو آپ صبح شام اس کو آدھا کپ چائے والا جو ہوتا ہے وہ پئیں, خالی پیٹ پیتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن کھانے کے بعد پیے تو زیادہ بہتر ہے. اور اس کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ جب بھی پانی پیتے ہیں تو اس میں اس عرق کے 2-3 ڈھکنے ملا کے وہ پانی پیئیں, تو وہ پانی بھی آپ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا. یہ اس کا طریقہ کار ہے. ڈیلیوری ہمارے کسی بھی پروڈکٹ کی آن لائن ڈیلیوری نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم صرف اپنے دواخانے پر, جو مومن خان دواخانہ اسلام آباد پر جو لوگ تشریف لا سکتے ہیں, صرف ان لوگوں کو ہم دوائی دیتے ہیں. پھر کسی اور لوگوں کا اکثر سوال آتا ہے کہ بھئی جو دور والے ہوتے ہیں وہ کیا کریں, ایک بندہ کراچی میں ہے وہ کیا کرے. تو جو دور والے ہیں یا جو لوگ دواخانے پر تشریف نہیں لا سکتے, وہ اپنے قریبی کسی مستند رجسٹرڈ معالج کے پاس تشریف لے جائیں, وہاں سے اپنی دوائی لے لیں. ضروری نہیں ہے, یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ مومن خان دواخانہ اسلام آباد آئیں گے, حکیم سبحان اللہ کے پاس آئیں گے, اس سے آپ دوائی لیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا. آپ کے علاقے میں بھی قابل حکماء حضرات ہیں, ڈاکٹر حضرات ہیں, ہومیوپیتھک حضرات ہیں, ان کے پاس چلے جائیں, ان سے اپنا علاج کرائیں. ضروری نہیں کہ آپ میرے پاس آئیں. دوسرا میں نے اس کا آپ کو نسخہ بتا دیا کہ اس میں کیا کیا چیزیں آپ گھر میں تیار کریں, میرے پاس کیوں آتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے لیں, آپ خود تیار کریں, خود بنائیں, گھر میں استعمال کریں, ٹھیک ہے نا. باقی یہ جو میرے خیال میں ہومیوپیتھی میں بھی اس کے جو گردوں کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں, میں ادھر ہمارے ڈاکٹر جواز ظہیر عباسی صاحب ہیں شارجہ کلینک والے, یہ کھنہ پل کے پار ان کا وہ ہے کلینک ہے, شارجہ کلینک کے نام سے, اور نادر ہومیوپیتھک. تو ہومیو میں بھی ضرور نہیں, میں یہ نہیں کہہ کہ آپ لازمی آ کر مجھ سے یہ لے لیں. آپ کے علاقے میں کوئی قابل ہومیوپیتھ حضرات ہیں تو آپ ان کے پاس ہومیوپیتھی میں علاج کرائیں, جہاں سے مرضی آپ علاج کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ باقی دنیا کے سب طریقے علاج ٹھیک ہے, ان سے جو آپ رابطہ کریں اگر ہومیوپیتھی میں کوئی علاج کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر جواز ظہیر عباسی صاحب, میں نے ان کے وہ کئی ویڈیوز ڈالے ہوئے ہیں, ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ان سے بھی کرائیں. حکیم کوئی آپ کے علاقے میں کوئی قابل ہیں, ان سے آپ رابطہ کر لیں. جو لوگ میرے پاس تشریف لا سکتے ہیں تو وہ لازمی میرے پاس تشریف لے آئیں, اور جو لوگ میرے پاس تشریف نہیں لا سکتے, دوبارہ عرض کر دوں کہ وہ اپنے علاقے کے کسی مستند اور رجسٹرڈ کوالیفائڈ حکیم, ڈاکٹر یا ہومیوپیتھ یا ایلوپیتھ یا جو بھی ہو نا, وہ ان کے پاس تشریف لے جائیں, ٹھیک ہے. میری یہ دعا ہے. ہنا خان صاحب کیا کہ میں سبھی سے درخواست کروں گی کہ برائے مہربانی آپ لازم حکیم صاحب سے جی ہنا خان صاحب اس دن آئی تھی میرے پاس, اور اب پتہ نہیں یہ مطمئن ہو کے گئی یا مطمئن نہیں ہو کے گئی, وہ کمنٹس میں آپ کو بتا دیں گی. تو بہرحال میری کوشش ہوتی کہ جو میرے پاس آتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں باقی شفا اللہ تعالیٰ دینے. یہ میں نے ایک گردہ کے بارے میں آپ کو, ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ کا اگر راولپنڈی اسلام آباد میں کوئی جاننے والا ہے تو آپ اس کو میرا نمبر دے دیں, صبح 10 بجے کے بعد وہ مجھ سے رابطہ کریں. صبح 10 سے پہلے کال نہ کریں یار, میں نماز پڑھ کے دوبارہ سو جاتا ہوں نا, پھر میں تقریباً کوئی 10-11 بجے اٹھتا ہوں. تو 10 بجے کے بعد پھر رابطہ کریں. تو میں حالانکہ میرا دواخانہ بند ہوتا ہے, میں صرف جمعے والے دن بیٹھتا ہوں, لیکن عید تک میں آپ کو یہ کنسیشن دیتا ہوں کہ جو بھائی کال کر کے آئیں گے تو میں ان کے لیے بیٹھا رہوں گا, میں گھر سے آ کر ان کو دوائی دے دیا کروں گا, ٹھیک. میری یہ ہوتی ہے کہ جتنا میں کسی کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں تو میں کرتا ہوں. اس کے علاوہ ایک ضروری بات, ایک نہایت ہی ضروری اعلان کہ جو لوگ مستحق ہیں, نادار ہیں, ان کے پاس علاج معاوضے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو ان کے لیے مومن خان دواخانہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. پہلے ایک دروازہ, اب 2 دروازے ہو گئے, کیونکہ اب 2 دکانیں ہو گئی نا آمنے سامنے. تو ابھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے دروازے کھلے ہیں. تو مومن خان دواخانہ اسلام آباد کے دروازے نادار لوگوں کے لیے, مستحق لوگوں کے لیے کھلے ہیں. آئیں, فری دوائی لے جائیں, کوئی پیسہ نہیں لے. جو مستحق لوگ ہیں, نادار لوگ ہیں, جو علاج نہیں کرا سکتے, اور ایسے لوگ
جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کا مومن خان دواخانہ اسلام آباد میں نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ ان کا علاج کیا جاتا ہے، ان کو دوائی دی جاتی ہے، ان کو ہم یہ فیل نہیں ہونے دیتے کہ وہ مستحق ہے اور وہ فری دوائی لے رہے ہیں، نہیں، ایسے لوگ ہمارے مہمان ہوتے ہیں۔ مہمان آپ سارے ہمارے ہیں، آپ سارے جو بھی مومن خان دواخانہ اسلام آباد پر تشریف لاتے ہیں تو وہ سارے میرے لیے مہمان ہوتے ہیں، لیکن جو مستحق ہیں وہ ہمارے دواخانے کے اسپیشل گیسٹ ہیں، وہ ہمارے دواخانے کے مہمان خصوصی ہوتے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو مستحق لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ میں اٹھ کے ملتا ہوں، ان کو میں دوائی جب دیتا ہوں تو ان کے ساتھ میں باہر تک آتا ہوں، ان کو میں باہر تک چھوڑ کے آتا ہوں، کیونکہ وہ ہمارے مستحق جو ہیں وہ ہمارے مہمان خصوصی ہوتے ہیں، اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ مستحق ہیں، اگر آپ نادار ہیں اور آپ کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ ہمارے مومن خان دواخانہ میں مہمان خصوصی بن کے آئیں، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اٹھ کے ملوں گا، سمپل مجھے تھوڑا سا میرے کان میں کہہ دینا کہ میں آپ کا مہمان ہوں، بس یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا میں مستحق ہوں، مستحق نہ کہیں، آپ جب مجھ سے ملیں مجھے چپکے سے یہ کہیں کہ میں آپ کا مہمان ہوں، اگر کہہ بھی نہیں سکتے تو چھوٹا سے ایک کاغذ کی پرچی پر مہمان لکھ کے نا اپنے ساتھ لے آئے، اور جب میرے ساتھ ہاتھ ملائے سلام کریں، میرے پاس جب آ جائیں مجھے وہ پرچی پکڑا دیں، میں دیکھ لوں اس پر مہمان لکھا ہوگا تو انشاءاللہ میں اٹھ کے آپ سے ملوں گا۔ آپ کو سب سے پہلے، اگر آپ سے پہلے 10 لوگ بھی میں ان کو بعد میں دیکھوں گا، آپ کو پہلے دیکھوں گا، مستحق لوگوں کو، مہمان خصوصی کو، اور انشاءاللہ آپ کو میں باہر تک چھوڑ کے بھی آؤں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ کرے کہ آپ کے گھر کا پانی اور آپ کے گھر کا کھانا آپ کے لیے شفا اور دوا بن جائے۔ مجھے بھی اپنے خصوصی دعا میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا خان صاحبہ؟ موصول کم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔